انتقام محبت قسط نمبر 4۔ کمرے میں ایک سکوت چھایا ہوا تھا۔ حازم خان سر جھکائے بیٹھا تھا، جبکہ رومینہ خاتون غیظ و غضب کی تصویر بنی ہوئی تھی۔ مجھے بہت افسوس ہے حازم خان کہ میں نے تم جیسے بیٹے کو جنم دیا، جس نے مجھ سے اتنی بڑی بات چھپائی، اور تم اس لڑکی کو ڈھونڈ کر اس گھر میں لے آئے ہو۔ جانتے ہو نا اس کی ماں نے کیا کیا تھا؟ ماں جانتا ہوں، اور اب اسی ماں کی بیٹی کو حساب دینا پڑے گا۔ میری ماں اور ماسی کے ایک ایک آنسو کا حساب لوں گا۔ آپ فکر نہ کریں، میں کچھ سوچ کر ہی اسے اس گھر میں لایا ہوں۔ بس آپ ٹینس مت ہوں۔ اس کی بات سن کر وہ کچھ مطمئن ہو گئی تھیں۔ کمرے میں لیپ ٹاپ کی ٹک ٹک گونج رہی تھی۔ زہرا جمال نے اپنی طرف سے اس خاموشی کو توڑنے کی کوشش کی۔ آپ کس کو ایڈمائر کرتے ہیں؟ حازم خان کی تیزی سے چلتی انگلیاں ایک پل کے لیے رکی تھیں۔ اس نے ایک آبرو اٹھا کر زہرا جمال کے چہرے پر ایک تیز نظر ڈالی۔ نکولا ٹیسلا۔ وہ کون ہے؟ اپنے وقت سے 1 صدی پہلے جنم لینے والا انسانیت کا محسن، اے سی کرنٹ کا موجد۔ آپ کو وہ کیوں پسند ہے؟ حازم خان نے لیپ ٹاپ بند کر کے ایک سائڈ پر رکھ دیا۔ تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ ویسے ہی جنرل نالج کے لیے۔ اچھا۔ اس نے اچھا کو لمبا کھینچا۔ جنرل نالج کتابیں پڑھنے سے امپروو ہوتا ہے، دوسروں کی پسند جاننے سے نہیں۔ وہ پھر سے لیپ ٹاپ اٹھا چکا تھا، اور پہلی بار زہرا جمال کے دل میں اس شخص کے لیے تھوڑی سی جگہ بنی تھی، اور آگے اس کا دل اسے کہاں لے کر جانے والا تھا یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ وہ فریش ہو کر باہر نکلا تو سامنے ہی بیڈ پر اس کے کپڑے پڑے تھے۔ وہ چلتا ہوا بیڈ کے پاس آیا، ہینگر اٹھا کر الٹ پلٹ کر کپڑوں کو دیکھا۔ دروازے کی آواز پر اس نے مڑ کر دیکھا تو ٹرے میں ناشتہ لیے وہ چلی آئی۔ حازم کے دیکھنے پر اس نے مسکرا کر اسے دیکھا، اور ٹرے ٹیبل پر رکھ کر پلٹی تو وہ ویسے ہی کھڑا اسے گھور رہا تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ اس نے ٹرے اور کپڑوں کی طرف اشارہ کیا کرتے ہوئے کہا۔ یہ ناشتہ ہے اور یہ آپ کے کپڑے ہیں۔ ریئلی؟ تھینک یو میری معلومات میں اضافہ کرنے کے لیے۔ مینشن ناٹ، اس نے بھی ڈھیٹ بن کر جواب دیا۔ حازم نے اس کے نکالے گئے کپڑے واپس وارڈروب میں رکھے اور ایک اور اسی کلر کا ڈریس لے کر ڈریسنگ روم میں گھس گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ واپس آیا تو زہرا ناشتہ ٹیبل پر لگائے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ سر جھٹکتا ہوا ڈریسنگ کے آگے کھڑا ہو گیا، اور اپنے اوپر پرفیوم کا بے دریغ چھڑکاؤ کرنے کے بعد وہ مڑا تو زہرا بیزاری سے منہ لٹکائے بیٹھی تھی۔ تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے گھر میں سب لوگ ساتھ ناشتہ کرتے ہیں۔ جی، یہ بات بتانے کی ضرورت نہیں ہے، میں جانتی ہوں، لیکن اس وقت سب لوگ سو رہے ہیں، اسی لیے میں آپ کے لیے ناشتہ یہاں لے آئی ہوں۔ بلیک کلر کے 3 پیس سوٹ میں ملبوس حازم خان نے آنکھیں چھوٹی کر کے زہرا جمال کو دیکھا۔ اب کون سا کھیل کھیل رہی ہو؟ بس آج سے میری طرف سے سیز فائر کی پابندی کی جائے گی، آپ اپنا سوچ لیں۔ اور یہ انقلاب کیسے ہوا ہے؟ بس جب سے مجھے یہ پتہ چلا کہ آپ بچپن سے ہی میرے نام پر بیٹھے ہیں، تب سے۔ اس کی بات حازم کو ہضم نہیں ہوئی۔ ہیلو میڈم، میں آپ کے نام پر نہیں، آپ میرے نام پر بیٹھی تھیں۔ خیر، اب ایسا بھی نہیں ہے، کیونکہ مجھے تو یہاں آنے سے پہلے پتہ ہی نہیں تھا کہ میرا کوئی بچپن میں نکاح بھی ہو چکا ہے۔ وہ حازم خان کو لاجواب کر گئی تھی۔ اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ حازم اپنی خفت مٹانے کے لیے اس پر غصہ ہوا۔ اوکے، اس نے باقاعدہ ہونٹوں پر انگلی رکھی۔ اس کا ہر
ہر انداز حازم خان کو تو دلا رہا تھا اور سر جھٹک کر دروازے کی طرف مڑا جب وہ تیزی سے بھاگتی ہوئی اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ آپ ناشتہ تو کر لیں زہرا جمال، لگتا ہے تمہیں عزت راس نہیں ہے۔ اس کا جملہ زہرا کو تپانے کے لیے کافی تھا۔ میں جانتا ہوں کہ میرے گھر والے کب سوتے اور جاگتے ہیں کہ تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میری ماں کو نیچا دکھانے کے لیے تم یہ ناشتہ لے کر یہاں آئی ہو کہ انہیں بتا سکو کہ میں وہی کروں گا جو تم چاہو گی۔ اس کے الزام پر زہرا کنگ رہ گئی۔ آپ کے دماغ میں تو بہت ہی فتور بھرا ہوا ہے حازم خان۔ ہاں، میں نے چاچو کو دیکھا، ان کی آخری وقت میں بھی میں ان کے پاس تھا۔ کیسے وہ تمہارے لیے سسک اور تڑپ رہے تھے۔ مجھے اس دن محبت کے نام سے نفرت ہو گئی تھی، اور تم سے اور تمہاری ماں سے بھی۔ میں تم دونوں سے انتہائی نفرت کرتا ہوں۔ اس کی آواز میں ایک فنکار تھی۔ لیکن آپ تو مجھ سے محبت کے دعوے دار تھے۔ وہ صرف ایک فریب تھا۔ تمہیں وہاں سے نکال کر یہاں اس حویلی میں لے کر آنا تھا۔ آغا جان کی خواہش کے احترام میں تمہیں لے کر آیا ہوں۔ ہتک عزت سے زہرا کا رنگ سرخ پڑ گیا۔ وہ اس کے منہ پر دروازہ مارتا ہوا باہر نکل گیا۔ اس نے اپنی آنکھ سے نکلنے والے آنسو کو بے دردی سے رگڑ ڈالا اور اپنی ہتھیلی میں کچھ تلاشنے لگی۔ میں اپنی قسمت بدلنے چلی تھی، لیکن نہیں، بعض لوگوں کی بری قسمت ان کا پیچھا کبھی نہیں چھوڑتی، اور وہ انہی لوگوں میں سے ایک تھی۔ اس کی ماں نے محبت کو ٹھکرایا تھا اور اسے محبت ٹھکرا رہی تھی، لیکن وہ پرعزم تھی کہ وہ اپنی قسمت کو بدلے گی۔ وہ اپنی ماں والی غلطی کبھی نہیں دہرائے گی۔ وہ اس پتھر شخص کے دل میں اپنے لیے جگہ بنا لے گی۔ حازم، کہاں جا رہے ہو؟ وہ تیزی سے سیڑھیاں اتر رہا تھا جب رومینہ بیگم کی آواز پر رک گیا۔ ماں، شہر جا رہا ہوں کسی کام سے۔ آپ کو کوئی کیا کام ہے؟ جی بیٹا، وہ بابا جان کی کال آئی تھی۔ وہ کہتے ہیں ہم زہرا کو لے کر ان کے ہاں آئیں۔ ہاں ٹھیک ہے، کل چلتی ہیں، میں رات کو واپس آ جاؤں گا۔ ٹھیک ہے بیٹا، ناشتہ تو کر لو۔ نہیں ماں، ناشتے کا دل نہیں کر رہا، چلتا ہوں۔ اس کے جانے کے بعد وہ پلٹی تو سامنے ہی زہرا ٹرے لیے چلی آ رہی تھی۔ رومینہ بیگم کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ رینگی، جسے زہرا نظر انداز کرتی ہوئی سیڑھیوں کی طرف مڑی جب وہ اچانک سے سامنے آ گئی تھی۔ لگتا ہے میری بیٹی نے تمہیں تمہاری اوقات دکھا دی ہے۔ کس کے لیے ناشتہ لے کر گئی تھی؟ ان کی بات پر تل ملا کر رہ گئی اور پھر بہت اعتماد سے پلٹی۔ وہ دراصل حازم چاہتے تھے کہ ہم آج ناشتہ اکٹھے ہی کریں، اس لیے میں نے ناشتہ کمرے میں ہی لے کر گئی تھی۔ اس کے جواب پر ان کی رنگت متغیر ہوئی تھی، جبکہ دادو کے کمرے سے نکلتے ہوئے حازم نے اس کا ایک ایک لفظ بغور سنا تھا۔ اس نے اپنے تھوڑی دیر پہلے کے رویے پر جو تھوڑی شرمندگی تھی وہ بھی جاتی رہی۔ زہرا اس بات سے بے خبر اپنی کامیابی پر خوش تھی۔ اے لڑکی، ایک بات یاد رکھنا، میں اپنے بیٹے کی دوسری شادی کرواؤں گی، اور وہ بھی اس کی پسند کی لڑکی سے۔ وہ اپنے ماموں کی بیٹی ادینہ کو بچپن سے پسند کرتا ہے، اور میں ان دونوں کی شادی کرواؤں گی۔ پورے گاؤں کے سامنے ان دونوں کی شادی ہوگی۔
کسی لاوارث کی طرح رات کے اندھیرے میں اس کی زندگی میں نقب نہیں لگائے گی۔ زہرا کے دل پر درد کی ایک ہوک اٹھی تھی، لیکن جب وہ بولی تو اس کا لہجہ ہموار تھا۔ شوق سے کیجیے گا، لیکن پہلی بیوی کا اعزاز میرے پاس ہی رہے گا۔ وہ دوسری بیوی عورت ہی کہلائے گی۔ ٹھیک ہے، پھر تیار رہنا، کل ہم لوگ بڑی حویلی جا رہے ہیں۔ تمہیں بھی تو پتہ چلے کہ میرا حازم تمہاری طرح کسی مڈل کلاس دولت کی بھوکی عورت کا بیٹا نہیں ہے، بلکہ کئی ایکڑ زمین کی مالک ماں کا بیٹا ہے۔ اس نے ان کی باتوں کا جواب دینا ضروری نہیں سمجھا اور دکھتے دل کے ساتھ آگے بڑھ گئی۔ وہ رات کے بجائے صبح 10 بجے کے قریب حویلی پہنچا تو ماں کو گاڑی کے پاس انتظار کرتے پایا۔ حازم، تم رات کو واپس نہیں آئے؟ نہیں ماں، کچھ کام تھا، اس لیے صبح سویرے ہی نکلا ہوں۔ تم آرام کر لو۔ نہیں ماں، چلتے ہیں، میں ادھر ہی چل کر آرام کر لوں گا۔ اس نے آرام سے انہیں گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بٹھایا اور خود بھی ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ سیٹ بیلٹ بند کرتے ہوئے اس نے ماں کی کسی بات پر مسکرا کر انہیں دیکھا تو ان کی نظر کا ارتکاز اپنے پیچھے محسوس کر کے اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو اسے لگا کہ وہ پتھر کا ہو جائے گا۔ گرین کلر کی قمیض شلوار پر ہم رنگ دوپٹہ سر پر جمائے، کندھے پر ایک سائیڈ پر بلیک اونی چادر ڈالے ہلکے پھلکے میک اپ میں وہ غضب ڈھا رہی تھی۔ پاس پہنچ کر اس نے دونوں کو یک زبان سلام کیا اور بیک سیٹ پر بیٹھ گئی۔ حازم نے فرنٹ مرر اس پر سیٹ کیا اور گاڑی آگے بڑھا دی، جبکہ وہ مکمل طور پر حازم کو نظر انداز کرتے ہوئے باہر دیکھ رہی تھی۔ حازم کی نظریں بھٹک بھٹک کر اس کے سراپے سے الجھ رہی تھیں۔ رومینہ بیگم کو اپنے ارد گرد خطرے کی گھنٹیاں بجتی محسوس ہو رہی تھیں۔ وہ اپنے بیٹے کی پسند سے اچھی طرح واقف تھی اور زہرا اس وقت مکمل طور پر اس کی پسند کے سراپے میں ڈھلی ہوئی تھی۔ زہرا جمال بس ایک بات جان گئی تھی کہ حازم خان اپنی ماں کو بہت پسند کرتا ہے، اور زہرا کے لیے اتنا جاننا کافی تھا۔ 1 گھنٹے کی مسافت کے بعد وہ ایک نہایت ہی خوبصورت گاؤں میں داخل ہوئے۔ گاؤں میں بنے گھروں کو دیکھ کر لوگوں کے خوشحال ہونے کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ اکثر جگہ پر لوگ اس وقت کھیتوں میں کام کرتے نظر آ رہے تھے۔ حازم خان کی گاڑی گاؤں کی حدود میں داخل ہوئی تو لوگ ٹھہر ٹھہر کر اسے ہاتھ کے اشارے سے سلام کر رہے تھے۔ وہ بڑی متانت سے جواباً سر ہلا کر جواب دے رہا تھا۔ 1-2 جگہ پر اس نے گاڑی روک کر کچھ بزرگوں سے دعا سلام بھی کی اور ان کا حال احوال پوچھنے کے بعد گاڑی حویلی کی طرف موڑ دی۔ حویلی کی وسیع و عریض عمارت گاؤں میں داخل ہوتے ہی نظر آ گئی تھی۔ اس کی گاڑی کو دیکھ کر حویلی کے داخلی دروازے پر کھڑے گارڈز نے مؤدب ہو کر گیٹ وا کیا۔ گاڑی رکتے ہی ایک مسلح گارڈ نے آگے بڑھ کر باری باری تینوں کے لیے گاڑی کے ڈور وا کیے۔ زہرا حازم خان والی سائڈ سے ہی اتری اور اس کے برابر کھڑے ہو کر رومینہ خاتون کے اترنے کا انتظار کرنے لگی۔ زہرا کو قریب دیکھ کر حازم خان ماں کی طرف مڑ گیا اور گاڑی سے نیچے اترنے میں ان کی مدد کرنے لگا۔ وہ لوگ جب اندر داخل ہوئے
تو سامنے ہی حازم کے نانا، نانی، ماموں اور ممانی موجود تھے۔ زہرا جیسا سوچ کر آئی تھی ویسا وہاں پہ کچھ نہیں تھا۔ وہ سب بہت اچھے سے زہرا سے ملے تھے۔ حازم کا اپنی ممانی کو پھپھو کہنے پر زہرا حیرانگی سے دونوں کے منہ دیکھنے لگی۔ یہ ہماری پھپھو ہیں، حازم نے زہرا کی طرف جھک کر اسے سرگوشی میں بتایا، جس کے جواب میں زہرا نے اثبات میں سر ہلایا۔ تب زہرا کو سمجھ آئی کہ تبھی وہ زہرا کو بار بار گلے لگا رہی تھی۔ انہوں نے اس کے ایک ایک نقش کو چوما تھا اور یہ بات زہرا کے لیے حیرانگی کا باعث تھی۔ زہرا نے محسوس کیا کہ رومینہ بیگم کی ان کے ساتھ بھی کچھ خاص بنتی نہیں تھی۔ وہ زہرا اور انہیں ساتھ بیٹھا دیکھ کر نخوت سے منہ موڑ گئی تھی۔ اماں جی، ادینہ کدھر ہے؟ رومینہ بیگم نے بھتیجی کے بارے میں استفسار کیا۔ ارے بیٹا، اس کی ابھی صبح نہیں ہوئی، کتنی بار جا کر سیما اسے جگا چکی ہے، لیکن وہ تو اپنی مرضی سے ہی اٹھے گی۔ اسی وقت سیڑھیوں سے چوڑیوں اور پائل کی جھنکار سنائی دی۔ پنک کلر کی میکسی میں ملبوس گولڈن بال جو کہ پشت پر بکھیرے وہ چھم چھم چلتی نیچے آئی تھی۔ وہ رومینہ بیگم کو دیکھ کر پھپھو کہہ کر چیختی ہوئی ان کے گلے آ لگی تھی۔ حازم خان کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں ایک الگ ہی چمک تھی۔ وہ آگے بڑھ کر ان کے پہلو میں ٹک گئی اور ایک ہی سانس میں ان سے کئی سوال کر ڈالے۔ سیما بیگم نے اسے ٹوکا اور زہرا کی طرف متوجہ کیا۔ زہرا بیٹا، بہن سے ملو، یہ تمہارے جمال ماموں کی بیٹی ہے۔ زہرا جمال نے سر سے پاؤں تک زہرا کا جائزہ لیا اور ہلکی سی آواز میں سلام کر کے واپس حازم کی طرف مڑ گئی۔ زہرا کو اپنے آس پاس گھنٹیاں سی بجتی محسوس ہو رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ اس معصوم حسن سے حازم خان کو نہیں بچا پائے گی۔ حازم خان کی نظریں زہرا کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کا جائزہ لے رہی تھی، جہاں اسے ایک وحشت نظر آ رہی تھی۔ وہ کچھ بھی نہیں سن رہا تھا کہ ادینہ اسے کیا کہہ رہی تھی۔ اسے بس اتنا نظر آ رہا تھا کہ زہرا اس وقت اسے ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ اس کی رنگت سفید پڑ رہی تھی۔ اس نے دیکھا کہ وہ سانس لینے کے لیے سینے پر ہاتھ رکھ رہی تھی۔ تبھی وہ پاس بیٹھی ادینہ اور ماں کو نظر انداز کرتا ہوا زہرا کی طرف بڑھا اور اسے سہارا دے کر سیما پھپھو کے ہمراہ کمرے میں لے آیا۔ اسے بیڈ کے ساتھ سہارے سے بٹھا کر اس نے اس کے بیگ میں سے انہیلر نکال کر اس کے منہ کے ساتھ لگایا۔ تھوڑی دیر کے بعد جا کر اس کا سانس بحال ہوا تو وہ پھر واپس اپنے خول میں بند ہو گیا اور رات بھر جاگتے رہنے کی وجہ سے وہ پھپھو کو بتا کر اپنے لیے مختص کمرے میں آرام کی غرض سے جا کر لیٹ گیا۔ نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ ماں اسے دوسری شادی کے لیے مجبور کر رہی تھی، جبکہ اس کے دل نے صرف زہرا جمال کو چاہا تھا۔ وہ کسی اور کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس نے بچپن سے ہی آغا جان، بابا، دادا جان، سیما پھپھو سب نے اسے بس ایک ہی نام یاد رکھنے کو کہا اور وہ تھا زہرا جمال۔ اس نے کبھی کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ کئی ہاتھ اس کی جانب بڑھے تھے،
لیکن وہ بس ایک ہی نام کا ورد کرتا رہا، اور وہ تھا زہرا جمال۔ اس نام کو یاد رکھنے کی ایک وجہ جمال خان اور ہالے نور بھی تھے۔ ہالے نور اس کی سگی خالہ جو بچپن سے ہی جمال حسین سے منسوب تھیں، بہت ہی خوبصورت اور معصوم سی۔ ہالے نور پاکیزگی کا پیکر، ماں باپ کی سب سے لاڈلی بیٹی اور سب سے بدقسمت بھی، جس نے جمال حسن کو اپنا سب کچھ مان لیا، لیکن جمال حسن کی نظر تو کہیں اور ہی ٹھہر گئی تھی۔ ہالے نور جس نے بچپن سے بس ایک ہی نام سنا تھا جمال حسن کا، وہ جمال حسن کی شادی کا سن کر نیم پاگل سی ہو گئی تھی، اور پھر دن بدن ان کی حالت بگڑتی ہی گئی۔ اب بھی جب کبھی وہ ہوش میں ہوتی تو لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ دماغی طور پر کسی بھی مسئلے کا شکار ہیں، لیکن جب کبھی انہیں تنہائی کے دورے پڑتے تو وہ پھر کسی کو معاف نہیں کرتی، کسی کی جان لینے سے بھی گریز نہیں کرتی۔ حازم خان کو زہرا جمال کے نام سے نفرت بھی محسوس ہوتی تھی۔ وہ جمال حسن کی موت اور ہالے نور کی حالت کا ذمہ دار زہرا کی ماں کو سمجھتا تھا۔ اس کی ماں نے اسے بار بار یہ بات باور کرائی تھی کہ اگر کبھی تم زہرا جمال کو ڈھونڈ کر اس حویلی میں لے بھی آئے تو کبھی اسے ایک بیوی کے حقوق نہیں دو گے۔ میں چاہتی ہوں اس کی ماں بھی تڑپے، ایسے ہی جیسے میری بہن تڑپتی ہے۔ حازم، تمہیں اپنی ہالے نور کا بدلہ لینا ہے۔ وہ اسے لے تو آیا اپنا بدلہ لینے کے لیے، لیکن وہ اس کی ذرا سی تکلیف بھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ تڑپ اٹھتا، اس کی تکلیف پہ وہ اس کے آس پاس ہوتی تو حازم خان کی ساری توجہ اس کی جانب لگی رہتی تھی۔ وہ بظاہر بے پرواہ نظر آتا، لیکن در حقیقت اس کی تمام توجہ اسی پر ہوتی۔ آغا خان نے ایک بار اس کے بارے میں کہا تھا کہ حازم جس چیز کو سب سے زیادہ اگنور کرتا ہے، اصل میں سب سے زیادہ دلچسپی اسی چیز میں ہوتی ہے۔ سب کچھ سوچتے نہ جانے کب اس کی آنکھ لگی۔ دوبارہ کسی کی چیخ سن کر اس کی آنکھیں کھل گئی تھیں۔ کمرے میں اندھیرا ہونے کی وجہ سے وہ سمجھ نہیں سکا کہ وہ کہاں ہے، اور پھر اسے ایک بار چیخنے کی آواز آئی، اور پھر کوئی مسلسل چیختا ہی چلا گیا۔ زہرا سارا دن سیما پھپھو سے باتیں کرتی رہی، پھر دونوں نے مل کر کھانا لگایا۔ گاہے بگاہے وہ ٹی وی کے آگے بیٹھی رومینہ بیگم اور ادینہ پر بھی نظر ڈال لیتی تھی، جن کی باتیں ختم ہی نہیں ہو رہی تھیں۔ کھانا بہت اچھے ماحول میں کھایا گیا۔ رومینہ بیگم نے منع کر دیا کہ حازم کو ڈسٹرب نہ کیا جائے، وہ ساری رات کا جاگا ہوا ہے۔ رومینہ بیگم کا واپس جانے کا کوئی پروگرام نہیں لگ رہا تھا۔ شام کے وقت سب لوگ کمروں میں سونے چلے گئے۔ وہ کافی دیر ٹی وی کے آگے بیٹھی رہی، پھر بور ہو کر وہ حویلی کو دیکھنے کے لیے اٹھ گئی۔ نیچے سارے کمرے دیکھنے کے بعد وہ اوپر والے پورشن کی طرف بڑھی۔ اوپر کا پورشن نیچے سے بھی زیادہ خوبصورت تھا۔ مغرب ہونے کی وجہ سے جگہ جگہ پر لگائے گئے فانوس روشن ہو چکے تھے، جو کہ اس حویلی کو ایک خوابناک سا بنا رہے تھے۔ وہ چلتی جا رہی تھی جب اسے تھوڑے فاصلے پر پلر کی اوٹ میں کوئی ہیولا نظر آیا اور ہلکی سی چیخ نکل گئی۔
اس طرف اندھیرا ہونے کی وجہ سے وہ ٹھیک سے دیکھ نہیں سکی، اور پھر اگلے پل اسے وہ ہیولا اپنی جانب آتا دکھائی دیا۔ اس نے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن اسے لگ رہا تھا جیسے زمین نے اس کے پاؤں جکڑ لیے ہوں۔ ہیولے کو اپنے پاس آتا دیکھ کر وہ آنکھیں بند کر کے 2 ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر چیخنے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے خود کو کسی کے حصار میں پایا۔ اس نے آنکھیں کھولی تو وہ حازم خان کے سینے سے لگی تھی اور اس کے سامنے کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ جلدی سے حازم سے الگ ہوئی، وہ بھی اس کے اپنے درمیان فاصلہ بنا گیا۔ میں نے ابھی وہاں پلر کے پیچھے کسی کو دیکھا ہے، وہ کوئی چیز ہاتھ میں لیے میری طرف بڑھ رہا تھا۔ حازم نے ایک لمبی سانس بھری اور آگے بڑھ گیا۔ زہرا نے پیچھے سے اس کی شرٹ پکڑ لی۔ حازم نے مڑ کر آنکھیں دکھاتے ہوئے سوالیہ انداز میں دیکھا۔ آگے مت جائیں، وہاں کچھ ہے۔ اس نے ایک ہی گھوری اس پر ڈالی اور آگے بڑھ گیا۔ پلر کے پیچھے دیکھ کر اس نے ایک گہری سانس لی، جہاں سفید کپڑوں میں ملبوس اجڑے بکھرے بال شانوں میں پھیلائے آنکھیں بند کیے حالے نور کھڑی تھی۔ حازم کی آنکھوں میں ایک کرب آ کر ٹھہر گیا۔ آگے بڑھ کر انہیں اپنے حصار میں لے لیا۔ ماسی، آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ اس کی آواز پر جھٹ سے آنکھیں کھولیں، آنکھوں میں شناسائی کی چمک ابھری، اور اس کے ہاتھ پکڑ کر باری باری دونوں ہاتھوں پر اپنے لب رکھ دیے۔ وہ ابھی بھی زہرا کی آنکھوں سے اوجھل تھی۔ حازم نے اشارے سے زہرا کو پاس بلایا۔ وہ ڈرتے ڈرتے آگے بڑھی اور اس کے سامنے موجود عورت کو دیکھ کر ٹھٹک کر رک گئی۔ یہ میری ماسی ہیں، ماسی، یہ میری بیوی ہیں، آپ کی بہو۔ اس کی بات پر ان کی آنکھوں میں ایک چمک ابھری اور زہرا کو گلے لگا لیا۔ وہ زہرا کے چہرے کو غور سے دیکھ رہی تھی، جیسے اس کے چہرے میں کسی اور کو تلاش کر رہی ہوں۔ ان کی نظروں سے گھبرا کر وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ وہ بھی ان دونوں کو دیکھتے ہوئے ایک سمت کو چل دی۔ یہ مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی، تمہاری ماں کے نامہ اعمال میں ان کی زندگی خراب کرنے کا الزام بھی ہے۔ یہ جمال چاچو کی بچپن کی منگ تھی، لیکن انہوں نے تمہاری ماں سے شادی کر لی۔ حازم تلخی سے بولا۔ چاچو کی شادی کا سن کر تو وہ بس خاموش ہو گئی تھیں، لیکن ان کی موت کا سن کر نیم پاگل سی ہو گئی ہیں۔ میری ماں کی تمہیں ناپسند کرنے کے وجوہات میں سے یہ سب سے بڑی وجہ ہے۔ وہ ساتھ چلتے چلتے رک گیا تھا۔ وہ بھی رک کر اسے دیکھنے لگی۔ میں آج تمہیں ایک بات بتا دیتا ہوں کہ میں اپنی ماں کی بہت عزت کرتا ہوں۔ انہیں کبھی ڈیگریڈ کرنے کی کوشش نہیں کرنا، اور ہاں، میں ادینہ سے شادی ضرور کروں گا۔ تمہیں جب بھی آزادی چاہیے ہوئی بتا دینا، میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ اپنی بات کہہ کر وہ آگے بڑھ گیا۔ زہرا جمال کا سکون لٹ گیا تھا اور اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اب اس شخص کی زندگی میں شامل ہونے کی کوشش نہیں کرے گی۔ اگر وہ اس کا ہوا تو لوٹ کر اس کے پاس ضرور آئے گا۔